ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمیں ان تمام کاموں کو کرنا ہے اور ان تمام طور و طریق کو اپنانا ہے جو پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلیل نبوت کی مدت جو 23 سالہ مدت ہے اس میں آپ نے اپنائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زندگی تھی جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ مثلا اگر ہم خانگی امور میں دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنے گھرانے کے ساتھ کس طریقے پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر اگر ہم سیاست کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ سیاست کس طریقے پر کرنا چاہیے، جس کا ایک بہترین مورخین کرام نے نام رکھا ہے میثاق مدینہ، اور لمبی اس کے اوپر تفصیلات مورخین نے لکھی ہے۔ اگر ہمیں سرداری حاصل ہو تو سرداری کس طریقے پر کرنا چاہیے ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اگر ہم اپنی قوم کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کس طریقے پر گزارنی چاہیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اگر ہم میدان جنگ میں سپہ سالار ہیں، ہمارے ہاتھ میں فوج کی لگام ہے، ہمارے ساتھ سینکڑوں سپاہی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، تو کس طریقے پر فوج کو تیار کیا جاتا ہے، کس طریقے پر جنگ کی جاتی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں وہ طریقہ بھی سکھایا ہے۔ زندگی کے جس پہلو کو ہم دیکھیں اور ہم اس پہلو کے حل کو اور اس پہلو کے مسائل کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں وہ سارے کے سارے طور و طریق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ملیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک غزوہ کیا تھا جس کا نام غزوہ بدر تھا، جس کا مختصر سا واقعہ پچھلے کچھ دنوں پہلے جب آپ حضرات کے روبرو میں نے بیان کیا تھا اس میں مختصر سا واقعہ رکھا تھا۔ چونکہ غزوہ بدر ایک ایسی جنگ تھی، ایک ایسا معرکہ تھا جس نے باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، جس نے باطل طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو وہ ایک غزوہ تھا جس کے اندر ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداران ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ کا بڑا ہی سردار تھا، بڑا ہی طاقتور سپہ سالار تھا، اب وہ ان کے درمیان میں نہیں رہا تھا تو اس کی سرداری ابو سفیان کو حاصل ہو گئی تھی، اور مشرکین کے تقریباً 70 افراد مارے گئے تھے اور 70 قید کر دیے گئے تھے۔ تو انہیں بڑا ہی صدمہ پہنچا تھا، تو عورتیں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، گریبان چاک کر رہی تھی۔ تو ابو سفیان نے سرداری اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے کہا کہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ انتقام کا وقت ہے۔ اب ہمیں ان مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دوبارہ کوشش کرنی ہوگی، اب ہمیں ایک نئی فوج ترتیب دینا ہوگی، اور اب ہم ایک ایسا حملہ کریں گے جس میں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ چونکہ فوج بڑی بنانی ہے، تیاری بڑی کرنی ہے، تو اس کے لیے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت،
اس کے لیے گھوڑوں کی ضرورت، اوزار کی ضرورت، اونٹوں کی ضرورت، زرہ کی ضرورت، تلوار کی ضرورت، ساری چیزوں کی ضرورت، حتیٰ کہ راستے میں جاتے ہوئے جو خرچ لگتے ہیں اس کی ضرورت، پڑاؤ ڈالیں گے وہاں رسد کی ضرورت۔ تو ابو سفیان نے اپنے قوم سے کہا کہ ہر ایک اپنا اپنا خزانہ ہمارے پاس جمع کرے، ہم ایک فوج کو ترتیب دیں گے۔ مشرکین مکہ نے ساری کے ساری اپنی دولت لٹا دی، ساری دولت لٹا دی۔ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے، مردوں نے اپنے خزانے کھول دیے، اور سب نے جو ہے خوب تیاری کی، خوب تیاری کی، حتیٰ کہ ابو سفیان نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں کتنے فوجی تھے اس کے ہاتھ کے نیچے 3000۔ اس وقت جب یہ فوج کی تیاری ہو رہی تھی اور جب یہ پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف رچے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا ہے، وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن چھکے سے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکہ میں ہی تھے، اس لیے کہ نادار تھے، مفلس تھے، اور ان کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے خلاف اور ہمارے دین اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور 3000 کا لشکر جرار تیار ہو رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فون اور واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا کہ میسج کر دے تو پتہ چل جائے، فوٹو بھیج دے تو پتہ چل جائے۔ یہ تو ایسا زمانہ تھا جس کے اندر گھوڑ سوار کو تیار کر کے بھیجنا پڑتا تھا، خطوط بھی جلدی نہیں پہنچتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک شرح میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ کا جو سفر تھا، چونکہ 400 کلومیٹر ہے، تو 2 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور بہت اسپیڈ سے جائے تو 1 مہینے کا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا گھوڑا تیار کیا اور ایک ایسا سوار تیار کیا جس نے اس جنگ کی خبر کو مکہ المکرمہ سے مدینہ تک کا جو 400 میل کا 400 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا، اس نے 3 دن میں طے کر لیا تھا، 3 دن میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے باخبر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خبر کو پڑھا تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ چونکہ مشرکین کثیر تعداد میں ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو بدر کا ایک معرکہ تھا جس میں ہم 300 تھے اور وہ 1000 تھے، اب وہ 3000 ہے، تب کیا کیا جائے؟ تب صحابہ کرام بیٹھے تھے، مشورہ ہو رہا تھا۔ کسی صحابی کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہیں گے، اور جب وہ لوگ مدینہ تک پہنچ جائیں گے اور جب وہاں سے وہ حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے، ہم اقدامی جہاد نہیں کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ ان لوگوں نے یوں کہا، اور کچھ صحابہ کرام چونکہ جو بدر کے معرکے میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کو ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ان کو ایک کڑن تھی کہ ایک ایسی جنگ جو حق اور باطل کا سب سے بڑا معرکہ اس زمین کے اوپر ہوا ہے، اس کے اندر ہم شریک نہیں ہو پائے، اب بھی اگر ہم جنگ سے پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارا مسلمان ہو کر اور ہمارا طاقتور ہو کر کیا فائدہ؟ تو ان صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معرکہ مدینہ سے باہر ہونا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں جنگ کرنا چاہیے اور باطل کو تحقیق کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی یہ بات بھی سن رہے تھے۔ انہی میں ایک تھا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا۔ منافق وہ شخص کہلاتا ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ظاہر کرے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن باطناً یعنی اندرونی طور پر وہ آپ کا
بالکل یقینی طور پر دشمن ہو، وہ آپ کے خلاف چالیں چلنے کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہوتا ہے منافق، جس کو ہم اپنے اس زمانے کے اندر آستین کا سانپ بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کی حرکتیں جاننے کے لیے، آپ کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کی کتنی طاقتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے دشمن کو آپ کے بارے میں باخبر کر رہا ہے اور دشمن کا ساتھ دے رہا ہے، وہ ہوتا ہے منافق۔ اس نے یوں کہا عبداللہ بن ابی نے کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کریں، ہم مدینہ میں رہیں گے، ہم چونکہ کم ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں اور مشرکین کے پاس اسباب و وسائل ہے، اگر ہم باہر گئے تو ہم جو ہے شکست کھا جائیں گے۔ اس نے یوں کہا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی رائے سنی، سبھی کی رائے سنی، لیکن چونکہ کچھ حضرات نے یوں کہہ دیا تھا نہیں بس ہم کو تو جنگ ہی کرنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور زرہ پہنے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ ہوا کہ کہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اصرار کر کے کہیں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی تو نہیں کرنی، یہ ان کے ذہن میں آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس پہن چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈبل پہنا تھا، یعنی ڈبل زرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن کی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ آپ لباس اتار دیں، ہم مدینہ میں مل کر جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نبی جنگ کے لیے لباس پہن لیتا ہے اور جب نبی کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پھر اس کے بعد نبی پیچھے نہیں ہٹتا۔ چنانچہ جب وہاں سے نکلے اور مدینہ سے باہر ہوئے اور احد کی طرف جب جانے لگے اور سامنے سے جب مشرکین کا لشکر آتے ہوئے دکھا، وہ 3000 کا لشکر تھا اور یہ 1000 تھے، اس میں عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار یہ بھی تھا ساتھ، اور اس کے ساتھ 300 منافقین تھے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافقین تھے اور 700 صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ جب بالکل تھوڑا ہی فاصلہ تھا کہ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ وہ تو 3000 کا لشکر ہے اور ہم تو 1000 ہیں، اگر ہم اس مرتبہ کی جنگ میں اگر شریک ہو گئے تو یہ ہوگا کہ ہم مار دیے جائیں۔ اس نے فوراً ہی راستہ بدل دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر واپس ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے میدان جنگ میں لا کر دھوکہ دیا۔ کہاں دھوکہ دیا؟ میدان جنگ میں لا کر دھوکہ دیا، جبکہ یوں قسمیں کھاتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ 300 تو ویسے ہی کم ہو گئے، اب بچے 700، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر احد پہاڑ کے پاس اپنی فوج کو ترتیب دی۔ احد پہاڑ اس کا نقشہ اس طریقے پر ہے، یہ سمجھیے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں میری پشت کی جانب احد پہاڑ ہے، تو آپ کو جنگ کی شکل بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو پیچھے دیوار ہے یہ احد پہاڑ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج کو ترتیب دی، صحابہ کرام کو بالترتیب کھڑے کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں احد پہاڑ کے پاس کھڑے تھے وہیں سامنے کی سائڈ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کو جبل الرمات کہتے ہیں، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ چونکہ احد پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ اس کے پیچھے سے دشمن نہیں آ سکتا، یہ یقینی تھا، لیکن جبل الرمات جو ہے
اگر اس کے پیچھے سے دشمن آئے گے تو ہماری فوج کے پیچھے سے گھس جائے گے، اس کا یقین تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ 50 آدمی ہے، یہ تیر انداز ہے، آپ ان کو لے کر جائے اور جبل الرمات کے اوپر چڑھ جائے اور وہاں سے آپ جو ہے ہماری پشت پناہی کرے، یعنی ہمارے پیچھے سے دفاع کرے، کوئی پیچھے سے آ کر گھس نہ جائے۔ تو یہ 50 آدمی اس پہاڑ پر پہنچ گئے۔ اب جب جنگ چالو ہوئی، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا تیر پھینکا اور مشرکین میں سے 9 افراد ایک ساتھ نکل کر آئے اور پھر ادھر سے بھی کچھ افراد گئے اور اس طریقے پر جنگ چلی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں جنگ جب چھڑی، تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ اس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، وہ بھی لڑ رہے تھے، اور بہت سے وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے اور احد میں آئے تھے تو وہ بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے اس میں، اسی طریقے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ جنگ چلتے گئی، وہ وقت آیا کہ مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور بھاگتے ہوئے اپنے اونٹوں پر، اپنے گھوڑوں پر جو کھانے پینے کا جو سامان لاد کر لایا جاتا ہے جنگ کے میدان میں، کہ کھانے کا موقع نہیں ہوتا، جانور کے اوپر ہی سے جو ہے کھا لیا جاتا ہے، تو وہ حضرات جو ہے اپنے ان سامانوں کو پھینک کر بھاگنے لگے۔ بوجھ ہلکا کریں گے تو جانور زیادہ اسپیڈ بھاگے گا، بھاگنے لگے۔ صحابہ کرام ان کے پیچھے لگ کے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے، تھوڑی دور گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بہت سا مال پھینک کر گئے، وہ تھا مال غنیمت، جو انہوں نے پھینکا تھا وہ تھا مال غنیمت۔ تو صحابہ کرام مال سمیٹنے لگے۔ ادھر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جبل الرمات کے اوپر تھے اور جو ان 50 لوگوں کے اوپر سردار بنائے گئے تھے، وہ صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے کہ بس جنگ جیت چکے ہیں لیکن ہمیں ابھی یہیں رہنا ہے، اور دیگر صحابہ کہہ رہے تھے کہ جب جنگ ہو چکی، وہ لوگ ہار چکے اور بھاگ گئے، تو اب ہمارا اوپر رہ کے کیا فائدہ؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ آنا، مطلب یہ تھا جب تک جنگ پوری نہ ہو تب تک نہ آنا۔ ان صحابہ نے یوں کہا اور وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ 10 آدمی اوپر رہ گئے، 40 نیچے اتر گئے، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے اور ایک فوج کا دستہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے پہاڑ کی اس کوہ کی جانب سے اپنی سواری کو لیا اور ادھر سے جب دیکھا تو دیکھا کہ 10 ہی آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنے اس دستے کے ساتھ ان 10 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے آئے، اور پھر آئے پیچھے سے۔ اب یہ صحابہ کرام جو جبل احد کے پاس کھڑے رہ کر لڑ رہے تھے، جب یہ مشرکین کے پیچھے بھاگے تو پیچھے کی جگہ ہو گئی خالی، وہ حضرت خالد بن ولید ادھر سے گھوم کر ایسے پیچھے سے آ گئے۔ اب مسلمان ہو گئے بیچ میں، ادھر سے مشرکین نے بھی جب دیکھ لیا خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی پلٹ گئے۔ اب مسلمان آ گئے چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں، تب ہوئی جنگ شروع پھر سے۔ ادھر شیطان نے موقع دیکھا تو شیطان نے ایک اعلان کیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ شیطان نے کیا اعلان کیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہی بالکل حلیے میں دکھنے والے ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت محافظ تھے، ان کو کسی نے شہید کر دیا تھا، تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ آواز سنی